میں نے کہا چلے میں 9:30 یہاں سے نکل جاؤں گا، تو آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیتے ہیں نا، 9:30 ختم کر لیتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ اسی ترتیب پر چلیں گے، آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا، اور ویسے بھی آج کل 11 بجے 11:30 پہ چلتے ہیں۔ یہ ذرا آپ سوال سمجھیں، بات تو بہت لمبی ہے، میں بڑی مختصر کر رہا ہوں۔ دیکھو حضرت فرماتے ہیں، ہاں اگر خاتمیت بمعنی اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے جیسا اجہیبدان نے عرض کیا، تو پھر سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی افراد مقصود بالخلق میں سے مماثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، بلکہ صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی ہی پر آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی، افراد مقدرہ پر بھی آپ کی فضیلت ثابت ہوگی، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ سوال سمجھ آ گیا؟ بالفرض اگر بعد زمانہ نبی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نوتوی فرماتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت کے خلاف نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کو ختم نبوت خاتم النبیین کا معنی یہ ما بذات ہے۔ یہ کیا ہے؟ ما بذات، حضور سے جو پہلے ہیں وہ بھی آپ سے ادنا ہیں، اور اگر کوئی آپ کے بعد بھی ہو تو ختم نبوت بذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب سمجھ آ رہی؟ اگر حضور کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی آ بھی جائے تو اس کی نبوت بالعرض ہوگی یا بذات؟ اور آپ کا جو مقام ہے بذات کی وجہ سے ہے نا، اگر بعد میں آ بھی جائے تو ختم نبوت بذات جو آپ کا مرتبہ ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے میں نے عبارت بتا دی ہے، لیکن کوئی نبی آنا نہیں ہے، اس لیے کہ ختم نبوت زمانی، یہ ختم نبوت ما بذات مرتبی کو لازم ہے، آئے گا ہرگز نہیں، لیکن آ بھی جائے تو آپ کے مقام ختم کے خلاف پھر بھی نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ آ گئی ہے؟ آ بھی جائے تو اس کے خلاف۔ اب یہ قضیہ فرضیہ ہے یا حقیقیہ ہے؟ قضیہ فرضیہ ہے۔ جواب سمجھ آ گیا؟ حضور پاک خاتم النبیین بمعنی ختم نبوت بذات ہے، تو جس کو ملے گی بالعرض یا بذات ملے گی؟ وہ پہلے ہو تب بھی بالعرض، بعد میں ہو تب بھی بالعرض۔ تو اگر کوئی نبی آ جائے بالعرض نبوت مل جائے تو بذات کے منافی تو نہیں ہے نا، لیکن کوئی آئے گا؟ آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ جو آئے گا اس کی وہی مماثل ہوگی، مخالف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہی نہیں ہوگی تو نبی بلا وہی فائدہ۔ اگر آپ کہتے ہیں وہی ہوگی اور موافق ہوگی، وہ عین وہی نبوت محمدی ہے، پھر ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں مخالف ہوگی تو وہ ادنا ہے، چونکہ ما بذات اعلیٰ ہوتا ہے، اور ادنا سے اعلیٰ کا نسخ جائز نہیں ہے، لہذا حضور کے بعد نبی ہرگز نہیں آ سکتا، اور جو آنے کا قائل ہے وہ کافر اور مرتد ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ قضیہ کون سا ہے؟ اب توجہ رکھیں، میں سوال کرنے لگا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ سے سوال کروں گا۔ سوال کیا ہے؟ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی کے خلاف نہیں، تو خاتمیت محمدی کے خلاف، توجہ رکھنا، اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی کے خلاف نہیں، اگر آ جائے تو خاتمیت محمدی کے خلاف۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی آ بھی جائے تو خاتم کے خلاف نہیں، اگر نہ آئے تو پھر جی لو بیٹا، لو کا معنی بتاؤ۔ لو عربی میں کیوں آتا ہے نحو میں؟ انتفاع ثانی بوجہ انتفاع اول میں۔ اگر آ جائے اس کی نفی کیا ہوگی؟ نہ آئے۔ خاتمیت محمدی کے خلاف نہیں، اس کی نفی کیا ہوگی؟ اس کا الٹ کیا ہوگا؟ خاتمیت کے خلاف ہوگا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، آگے اگر کوئی الہ ہو تو فساد ہوگا، اور کوئی الہ نہ ہو تو پھر فساد نہیں ہوگا نا۔ اب سنو، اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت پر اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لو کس کے لیے آتا ہے؟ انتفاع ثانی کے لیے بوجہ۔ اب پہلا کیا تھا؟ اگر کوئی نبی آ جائے، اس کی نفی کیا ہوگی؟ بولو، اگر نہ آئے۔ دوسرا کیا تھا؟ فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس کی ضد کیا ہوگی؟ اب بریلوی کہتے ہیں لو کا استعمال تو سمجھو، پھر مولانا نوتوی کا جواب دو۔
لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ اب قضیہ فرضیہ کیا ہے؟ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تب بھی ختم نبوت فرق نہیں پڑے گا۔ اب پہلے کی نفی کیا ہوگی؟ اگر حضور کے بعد کوئی نبی نہ آئے تو ختم نبوت پہ فرق پڑے گا۔ یہی لو کا استعمال ہے نا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ بھائی تم طالب علم ہو، نحو پڑھتے ہو، ہمارے بارے میں مشہور ہے نا، یہ خطیب ہے، اس کو آتی نہیں ہے تدریس، آپ کو آتی ہے، آپ تو سمجھو نا۔ میں سوال پھر سمجھاؤں، یہ سمجھ آ گیا؟ لو کیوں آتا ہے؟ انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع۔ اب دو قضیے ہیں، دیکھو، اگر کوئی نبی آ جائے حضور کے بعد تو ختم نبوت پر فرق۔ اب پہلے کی نفی کیا ہوگی؟ اگر کوئی نہ آئے تو فرق۔ تو پھر ننوتوی نے تو مان لیا نا کہ نبی نہ آیا تو ختم نبوت پر فرق پڑے گا، اس لیے نبی آنا چاہیے تاکہ فرق نہ پڑے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ اب بتاؤ سوال کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ مضبوط ہے۔ تو یہ جاہل کیا کہ ارادہ نہ کرو، یہ جو ہمارے جاہل ہے، بریلویت جہالت کا نام ہے، دفع کرو، کوئی بات ہے کرنے والی، پھر جواب دو۔ آپ یہ سوال ذرا نوٹ فرما لیں اور اب آپ بھجوائیں وہاں جہاں نا یہ جہالت ہے، کچھ بھی نہیں، ذرا سوال رکھ دیں، کوئی جی ذرا جہالت کا جواب دیں، پھر سمجھ آئے کہ جہالت کا جواب کیا ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ میں جواب آپ پر چھوڑ دوں یا خود دوں؟ نہیں، اگر آپ دینا چاہیں تو میں آپ کو ایک دن دے دیتا ہوں، یا آپ کتابیں تلاش کر لیں، کسی استاد سے رابطہ کر لیں، پھر مجھے کہ جی مولانا صاحب جواب دے دیں، اور اگر آپ کہتے ہیں میں دوں تو پھر میں دے دیتا ہوں۔ بتاؤ، چلیں اب ذرا جواب سننا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض جہالت کی وجہ سے ہے۔ جہالت کی وجہ، آپ نے سمجھا کہ لو صرف ایک معنی کے لیے آتا ہے، حالانکہ لو کا ایک معنی نہیں، لو کے کئی استعمال ہیں۔ لو کا ایک استعمال نہیں بلکہ لو کے کئی استعمال ہیں۔ آپ شرح جامی کھولیں، وہاں کہتے ہیں وَلَہَا استعمال ثالث۔ ملا جامی کیا کہتے ہیں؟ وَلَہَا استعمال ثالث۔ لو کا ایک استعمال یہ ہے وَهُوَ أَن يُقْصَدَ بَيَانُ اسْتِمْرَارِ شَيْءٍ۔ کبھی کبھی لو آتا ہے کسی چیز کے دوام کو بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کے دوام کو بیان کرنے کے لیے۔ اب اس کی مثال کیا دی ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے لو اہاننی لأکرمتہ، اگر اس شخص نے میری بے عزتی بھی کی نا میں تب بھی عزت کروں گا۔ لو اہاننی لأکرمتہ، اگر اس نے میری بے عزتی کی میں تب بھی عزت کروں گا۔ آپ بتاؤ ذرا، پہلے قضیے کی نفی کیا ہوگی؟ اگر اس نے میری بے عزتی نہ کی تو پھر میں پھر مزید عزت کروں گا۔ یہاں لو انتفاع ثانی بوجہ انتفاع اول نہیں، لو استمرار اور دوام و شے کے لیے، لو اکرام کا دوام بیان کر رہا ہے۔ اگر اس نے میری بے عزتی کی نا میں تب بھی عزت کروں گا، اور اگر میری بے عزتی نہ کی تو پھر میں اور عزت کروں گا۔ تو یہ لو نفی کے لیے، دوام کے لیے، دوام کے لیے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب ذرا نوتوی رحمہ اللہ کا جملہ سمجھو۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ گیا تو خاتمیت محمدی کے پھر بھی منافی نہیں، اور اگر نہ آیا تو پھر تو بالکل ہی منافی۔